السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 111 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں زبانی اذیت دینے کے سوا اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودیوں کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں یہودیوں کے مختلف قبائل سے، ٹرائب سے معاہدہ کیے تھے۔ انہوں نے شرارتوں کی وجہ سے سارے معاہدوں کو انہوں نے توڑ دیا، اور پھر اس کی سزا کے طور پر وہ قتل کر دیے گئے، یا تو شہر سے بھگا دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے، اور دوسرے ٹرائب سے جو انہوں نے معاہدہ کر رکھے تھے وہ ٹرائبس بھی آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اب جو ہے انہوں نے جو دوسرے سے معاہدہ کیے تھے وہ بے اثر ہو کر رہ گئے۔ تب ان کی حیثیت ایسی ہو گئی جیسے کہ جس درخت کے تمام جڑیں کٹ چکی ہوں، وہ صرف تنے کے سہارا زیادہ دنوں تک کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو اس آیت میں مدینے کی یہودیوں کی اسی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اب ان کی جڑیں کٹ چکی ہیں اور ان کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ تمہیں کوئی بڑا نقصان پہنچا سکے، یعنی مسلمانوں کو۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے تم کو اپنی زبان سے کچھ کہہ کے تکلیف دے سکتے ہیں، اور طعن و تشنیع کر سکتے ہیں، اور تہمت لگا سکتے ہیں، اور کلمات کفریہ تمہارے سامنے بک سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، یا یہ ہے کہ وہ توریت کی عبارتوں میں رد و بدل کر دیں، یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کمزور مسلمانوں کی دلوں میں اسلام کے خلاف ڈاؤٹس ڈال دیں، یا اس سے بڑھ کر کس جانی یا مالی نقصان پہنچانے کی طاقت اب ہمیں نہیں رہی ہے۔ اگر بالفرض قرآن کہتا ہے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر کسی مسلمانوں کے خلاف مقابلے میں لڑنے کے لیے بھی نکلے تو وہ ذلیل و خوار ہوں گے اور پیٹ پھیر کر وہ بھاگ جائیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آگے آیہ نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلہ، اور ان پر جما دی گئی خواری یعنی ذلت کو، اینما ثقفوا، جہاں ہوں امن نہ پائے، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کے ڈور، وحبل من الناس، اور آدمیوں کے ڈور سے، وباءوا بغضب من اللہ، اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر جما دی گئی محتاجی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ نافرمان اور وہ سرکش تھے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہودیوں پر ذلت لازم کر دی گئی ہے، کہ وہ زمین کے ہر خطے میں ذلیل و خوار ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں ان کی کوئی دنیا میں کوئی عزت نہیں، اور وہ اپنے بل بوتے پر کسی کے ساتھ جیت نہیں سکتے، غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ کہیں مسلمان ان کو امان دے دیں، یا کہیں غیر مسلموں نے ان کو کسی کو سہارا دیا ہو
ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت ان پر چھاپ دی، ذلت لازم کر دیا، لیکن دنیا میں ایک طریقے سے حکومت انہیں کی نظر آتی ہے اور بڑی بڑی کمپنیاں ورلڈ وائڈ آپ دیکھیں تو انہیں کی نظر آتی ہے، پھر یہ ذلت کیسی؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذلت تو اللہ نے چھاپ دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتا دیا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ کی رسی کو تھام لیں یعنی ایمان کو قبول کر لیں تو وہ جو ہے عزت پائیں گے، یا یہ ہے کہ لوگوں کی رسی کو تھام لیں یعنی لوگوں میں سے کسی کا سہارا لے لیں تب وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ واضح طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انگلینڈ، امریکہ اور دوسرے کچھ یورپین ملک، امریکن کنٹریز جو ہے ان کے سپورٹ میں ہے، تو اس سپورٹ کی وجہ سے فلسطین میں انہوں نے اسرائیل کے نام سے ایک چھوٹی سی حکومت قائم کر دی، اور آج بھی امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے وہ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ حکومت کر رہے ہیں، اور ان کی ایٹمی طاقت بھی، قوت بھی امریکہ کی مدد کی وجہ سے ہے، ورنہ ان کے خود کے اندر یہ کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بل بوتے پہ کر سکیں۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اطمینان دلایا کہ جن لوگوں پر ہر جگہ خدا کی مار ہو، لعنت ہو یعنی یہودیوں پر، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جو لوگ غیروں کے سہارے بغیر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے، وہ کسی اور کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ اطمینان اور تسلی اور جو یہودیوں پر غلبے کی جو بشارت ہے، یہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے رہیں، اطاعت گزار رہیں۔ جب مسلمان اجتماعی طور پر دین سے دور ہو جائیں اور اسلام پر عمل کرنا ان لوگ جو ہے شرم محسوس کریں اور غیر اسلامی تہذیب کو اور کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کریں، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے جو اسلامی احکامات ہیں اس پر عمل کرنا انہیں بوجھ لگے، تو اب آپ سوچو کہ ان مسلمانوں کا ان لعنتی یعنی یہودیوں کے ہاتھوں مسلسل شکست کھانا کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو اسے بات سمجھ میں آئی، جب تک مسلمان اطاعت گزار رہیں گے تب تک وہ یہودیوں پر غلبہ پائیں گے، جو ہی اللہ و رسول کی نافرمانی شروع کریں گے تو یقینی طور پر یہودی ان پر غالب آ جائیں گے، چاہے وہ کسی کے سہارے ہی صحیح، جیسے کہ موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے، امریکہ اور کچھ کنٹریز کے پشت پناہی کی وجہ سے دوسروں پر غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ آخرکار یہودیوں پر ذلت و رسوائی کیوں چھاپ دی گئی؟ تو قرآن نے اس کا جواب بھی دیا، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ تو ان کے گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، کہ توریت میں تحریف کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں اس کو لوگوں کے سامنے نہ رکھنا بلکہ اس میں بھی رد و بدل کرنا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلت و رسوائی مسلط کر دی، اور قیامت میں بھی، قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کی رسوائی اور ذلت حد سے بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ نمبر 113 میں ارشاد فرماتا ہے، لیسوا سواء، سب ایک جیسے نہیں کتابیوں میں، من اہل الکتاب، کتابیوں میں، امت قائمۃ یتلون آیات اللہ، کچھ وہ ہیں جو حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے تعلق سے فرمایا تھا کہ بعض وہ مومن ہیں اور اکثر جو ہے ان میں فاسق ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اہل کتاب جو ہیں ان کی مذمت کی۔ اب ان کے مقابلے میں اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے،
جیسے حضرت عبداللہ بن عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ان کی تعریف بیان فرما رہا ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے مشہور عالم دین تھے. انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ان کے ساتھی ثعلبہ بن سعید، اسید بن سعید اور دیگر یہودیوں نے اسلام کو قبول کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں بیان کی کہ قبول اسلام کے بعد اسلام کی راہ میں انہوں نے مال کو خرچ کیا. تو یہودیوں نے جب اس بات کو دیکھا، انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور اسلام کی راہ میں مال بھی خرچ کر رہے ہیں. پہلے تو ان کی تعریف کرتے تھے، لیکن جب یہ باتیں ان کو پتہ چلی تو ان لوگوں نے کہا یہ تو بہت برے لوگ تھے. اگر وہ نیک ہوتے تو یقیناً اپنے آبا و اجداد کی دین کو نہیں چھوڑتے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ان کی برائیاں بیان کرنا انہوں نے شروع کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں جو لوگ پہلے یہودی تھے بعد میں اسلام کو قبول کیا، ان کی تعریف میں یہ آیت کو اتارا. ان کی تعریف میں خصوصی طور پر دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پوری رات، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اس میں نماز تہجد کی طرف بھی اشارہ ہے، چونکہ یہ بہت اعلیٰ عبادت ہے کہ رات میں اٹھ کر، آدھی رات کو اٹھ کر نماز کے لیے اٹھنا یا عبادت کے لیے اٹھنا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. اور دوسری وجہ تعریف کرنے کی وہم یسجدون، کہ وہ بہت سجدے کرتے ہیں. سجدہ چونکہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے اور بندہ جو ہے اللہ سے قریب، سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی رات کی جو عبادت ہے اور نماز، تلاوت قرآن وغیرہ، یہ دن کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے، چونکہ رات میں جو ہے آدمی کو ایک سوئی حاصل ہوتی ہے اور زیادہ اطمینان کے ساتھ وہ عبادت کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، وہ عبادت کے لیے راتوں کا حصہ زیادہ مختص کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرتے اور دن میں روزہ رکھتے، اور جب کام کاج سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے سجدے میں سر رکھ کر آپ رویا کرتے تھے. اور جب نیند غالب آ جاتی تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے، پھر اٹھتے اور پھر عبادت میں لگ جاتے. تو تہجد کی نماز بہت اہم نماز ہے. اس کے علاوہ قیام میں قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کے علاوہ دعائیں کرنا، یقیناً رات کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اور خصوصاً رات میں بندہ مومن تہجد کے لیے اٹھے اور دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. آیہ نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اور اس کے علاوہ پچھلی والی کچھ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ اوصاف کو بیان فرمایا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ وہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر جو ہے رات کے وقت اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور رات کے وقت عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں اور نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں. الغرض بہت ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں مؤمنین جن کے اوصاف یہ ہیں ان کی تعریف کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.